باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ میں اور آپ بازار میں دیکھتے ہیں سٹال لگے ہوئے، کہیں پہ جھنڈیاں ہیں کہیں پہ جھنڈے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ خوشی کا انداز ہے، موقع ہے خوشی کا. کیا موقع ہے خوشی کا کہ پاکستان آزاد ہوا تھا، ہمیں آزادی ملی تھی، یہ خوشی ہے. کہیں بائک نظر آتی ہے جھنڈا لگایا ہوا ہے، کہیں گاڑی نظر آتی ہے جھنڈا لگایا ہوا ہے، کسی نے گھر پہ لگایا ہوا ہے، کسی نے آفس پہ لگایا ہوا ہے. کم و بیش 76 سال گزر گئے. یہ دن دیکھتے دیکھتے بہت سے ایسے روشن چہرے جو سمجھتے تھے کہ وطن سے بڑی محبت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو. یہ دن دیکھتے دیکھتے بعض ایسے بھی ہیں بچپن، لڑکپن، جوانی اور آج بال سفید ہو گئے. دن آتا ہے، خوشیوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. وطن سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے. جہاں انسان رہتا ہو اس جگہ سے محبت ہو ہی جاتی. میرے بھائیوں، آج کی اس ملاقات میں ہم دیکھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کیا آزادی کی ایسی خوشی آپ نے بھی دیکھی؟ صحابہ کرام نے بھی دیکھی؟ انہوں نے دن کیسے گزارا تھا؟ اور کیا اس موقع پہ یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ ذوالجلال کی توحید کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی خوشی کا اظہار ویسے ہی کریں جو انداز تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، جو انداز تھا نبی کے یاروں کا انداز تھا۔ دو ایسے موقع آئے تھے ماشاءاللہ جانتے، آپ مکہ سے نکلے، مدینہ میں پہنچے، مدینہ طیبہ میں جو مکے میں لوگ ظلم کرتے تھے، جبر تھا، فسقائیت تھی، وہاں اللہ ذوالجلال نے ریاست مدینہ سے نوازا، وہاں آزادی تھی۔ جب آزادی ملی آپ نے کیا کیا؟ اور پھر کچھ ہی سال گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کیسے گزارا تھا؟ میرے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے، آپ منائیے خوشی، لیکن مدینہ کی ریاست بنی، انداز کیا تھا اسے کاپی کیجیے۔ فتح مکہ کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کیسے گزارا؟ آپ بھی ویسے گزاریے۔ آپ ریاست مدینہ کو دیکھیے، اللہ ذوالجلال کا حکم نازل ہوتا ہے، جو کہ مکہ میں بہت سے ظلم دیکھے نبی کے یاروں نے، روایات بھری پڑی، یہ نبی کے جانثار ہی تھے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں تھیں، لیکن گھبرائے نہیں۔ ظالموں نے لاکھ کوشش کی ان کی آواز کو دبایا جائے، وہ آواز جو توحید کی آواز تھی۔ جانتے ہیں حبشے کا بلال تھا، سامنے امیہ ظالم تھا، کبھی انگاروں پہ لٹاتا تھا، کبھی سینے پہ بھاری پتھر رکھتا تھا۔ اس کی احد احد توحید کی بولی ہلکی ہو جائے، ظلم بڑھتا گیا، لیکن نبی کے یار کی آواز توحید کی ہلکی نہیں ہوئی۔ اللہ ذوالجلال کا حکم نازل ہوتا ہے، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے تھے، اپنے یار ابو بکر کو لے کے نکلے تھے۔ لمبی باتیں کبھی دلاسے دیے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ آزادی ایسے ہی ملتی ہے، ہم نے تو آنکھیں کھولی تو آزاد وطن ہی دیکھا ہے۔ شاید کوئی بزرگ ایسا موجود ہو جس نے دیکھا ہو وطن عزیز کو بنتے ہوئے، ہم نے تو صرف آزادی دیکھی ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ آزادی کے پیچھے کیا کیا قربانی ہوتی ہے، بڑی لمبی داستانیں ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے، آپ سنتے سناتے، غزوہ بدر بھی ہوا تھا، قیدی بھی بنے تھے، سامنے ایک قیدی تھا، آپ نے کہا کہ جائیے فدیے کے ساتھ آزادی مل جائے گی۔ کہا میری بیٹی زینب کو وہاں مکے سے روانہ کر دیں۔ جانے والا پہنچا تھا، لکھنے والے لکھتے ہیں وعدے کے مطابق بیٹی نکلی تھی کہ بار بن اسود کس انداز سے نیزے سے وار کیا تھا،
اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، پتھریلی زمین تھی، گری تھی، حمل تھا، بچہ بھی ضائع ہوا تھا، پیٹ کو باندھا تھا. کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں آزادی کے لیے. یا والد گرامی تھے اپنی بیٹی کے انتظار میں، جاؤ دیکھو وقت بڑا ہو گیا ہے، میری بیٹی آتی دکھائی دیتی ہو. ادھر بیٹی تھی زخموں سے چور تھی، اور کتنے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر تھا. بتانے والے نے بتایا آپ کی بیٹی پہنچ رہی ہے. اللہ کے نبی نکلے تھے. اس منظر کو لفظوں میں کیسے بول دیا جائے. بیٹی پاس پہنچی ہوگی، والد گرامی نے گھڑی سے لگایا ہوگا، کس انداز سے وہ روئی ہوگی. آپ نے کس انداز سے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا. بیٹا کیوں اتنا روتے ہو، کیوں اتنے آنسو بہاتی ہو. بابا میرا کوئی جنم نہیں تھا، ظالم نے نیزہ مارا ہے، پیٹ کا بچہ بھی ضائع ہو گیا. آزادی کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. یہ وطن عزیز جو مجھے اور آپ کو ملا، کتنی قربانی ہے اس کے پیچھے. اس کا دل میں تصور رہنا چاہیے کہ یہاں آزاد فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں. انداز وہ اپنائیے، اگر یہ دن لوٹ کے آتا ہے تجدید عہد کریں. اس دھرتی کی رگوں میں بہنے والا لہو میرے اور آپ کے لیے درس سے عبرت رکھتا ہے. دوبارہ تجدید عہد کریں، اس انداز کو اپنائیں جو اپنایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. مہاجر تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، انصاری تھے جو مدینہ میں تھے، اہلاً و سہلاً و مرحبا بولنے والے. آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، اور نبی کے یاروں نے بھائی چارے میں، مواخات میں وہ مثالیں قائم کی کہ دنیا میں کہیں ایسی مثالیں نظر نہیں آئی. تصور ہی نہیں ہے. بھائی بھائی بنایا. ایک مہاجر ہے، ایک انصاری ہے. انصاری بولتا ہے مال تو آدھا آدھا ہو ہی جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، دکانیں بانٹی جا سکتی ہیں، سمجھ میں آتا ہے. انصاری صحابی کیا بولتا ہے، او بھائی میری دو بیویاں ہیں، دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، نکاح کر لو، اپنا گھر بسا لو. اس درجے تک بھائی چارہ، دل میں احساس، مودت ایثار، احساس. آج مجھے اور آپ کو ایسی اخوت کی ضرورت ہے. وہ تو سینکڑوں میلوں سفر کر کے آئے تھے. یہاں گاؤں ایک، محلہ ایک، بچپن کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، اتنی سی بات کو دل میں لیتے ہیں، سالوں بیت جاتے ہیں، اس کے دل کا کوڑ جاتا ہی نہیں ہے. نماز اکٹھی پڑھ رہا ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بولتے ہوئے شرم ہی نہیں آتی کہ میں مر بھی جاؤں تو اس کو میرا چہرہ بھی نہ دیکھنے دینا. مسلمانوں کے دلوں میں ایسا کوڑ نہیں ہوتا ہے، بہانہ ہی ہوتا ہے. چلے اسی کو بہانہ بنا لیں، تجدید عہد کر لیں. آزادی کا دن آ رہا ہے، ہم منائیں گے خوشی، اس انداز سے منائیں گے جو انداز اپنایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. مزہ ہے خوشی کا. جس کے ساتھ لڑائی ہے خود چلے جاؤ، آپ کے ایک ایک قدم کو میرا اللہ شمار فرماتا ہے. یہ دل میں کہاں سے بات آ جاتی ہے میں چل کے آؤں، اب میں جاؤں اس کے پاس. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. جھکاؤ اپنے آپ کو. لوگوں کی نظروں میں، آپ کی نظروں میں لگتا ہوگا کہ میں جھک رہا ہوں، اللہ ایسی بلندیاں عطا فرمائے گا شمار کرتے ہی رہ جاؤ گے. عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں کیا کام کیا؟ صبح چبوترا کی بات تو آپ سنتے ہی سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن یہ دو الگ الگ نہیں ہیں۔ جو بیٹھے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، ان کا مشن یہ ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں ثابت کرنا ہے، عام کرنا ہے۔ جو باہر کاروبار کے لیے نکلے ہیں، ان کا مشن بھی یہی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ جو مسجد مدرسے میں بیٹھے ہیں وہ اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ بازار میں جانے والے، فیکٹری میں جانے والے، کاروبار سنبھالنے والے، وہ بھی سمجھے او بھائی پیسہ تو مل ہی جائے گا، کاروبار نام ہی پیسے کا ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر یہ ارادہ ہو جائے جو بھی کمائی ہو اس کمائی سے انشاءاللہ میرا اللہ ذوالجلال مجھے توفیق خاص سے نوازے، میں اس پیسے کو بھی لگاؤں گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاؤں گا۔ جو مسجد میں بیٹھا ہے، مدرسے میں بیٹھا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، جہاں اس کا بیٹھنا عبادت ہے، اگر نیت اور ارادہ ہو جائے اللہ کے دین کی سربلندی ہوگی۔ آپ کا کاروبار پہ جانا، آپ کا فیکٹری میں جانا بھی میرا اللہ عبادت بنا دے گا۔ اللہ ذوالجلال جن لوگوں کو میرے مالک نے اس مشن پہ لگایا ہے، اللہ انہیں اپنے اس مشن میں اخلاص نصیب فرمائے، اور جو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں انہیں بھی تجدید عہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کاروبار تو کاروباری ہوتا ہے، لیکن کرنا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ فتح مکہ کو دیکھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشکل تو ہوتا ہے انسان اس جگہ کو چھوڑے جہاں پہ لڑکپن گزرا ہو، جوانی گزری، اور پھر بیت اللہ جب نکلنے لگے تھے، صحیح الجامع کی روایت، واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، سب سے بہترین اگر ٹکڑا زمین کا ہے تو وہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، محبوب جگہ۔ فرمایا اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چھوڑ کے نہ جاتے۔ اب مدینہ میں رہے، مستقل دل کی چاہت یہی تھی، یا اللہ اجازت نصیب فرما کہ ہم نماز پڑھے، ہمارا چہرہ ہو جائے بیت اللہ کی جانب ہو جائے۔ اب پڑھتے ہیں قرآن مجید ماشاءاللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے خوشخبری سنا دی، وقت آنے والا ہے، میرا اللہ آپ کو موقع عطا فرمائے گا، آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے، فاتح بن کے داخل ہوں گے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔
موقع ہے اللہ ذوالجلال فتح مکہ کا موقع. آپ کس طرح بتوں کو توڑ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. تو 250 سال پرانے بت تھے، آپ نے بتوں کو توڑا ہے. کاش کہ ایسا ہو جہاں میں خوشی مناتا ہوں خوشی ہونی چاہیے. وہاں بہت سارے جو بت ہیں جو ہمیں اللہ کے دین سے دور لے جاتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں ان بتوں کو توڑ ڈالیں اور یہ عہد کریں. ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں. ہم اس وقت عزیز میں شب و روز ایسے گزاریں گے جو مصداق بن جائیں لا الہ الا اللہ، اس جملے کے مصداق بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں 1103 نمبر، صحیح مسلم میں 336 نمبر، غسل فرمایا اٹھے. کتنی رکعات پڑھی تھی؟ 7 رکعات، 8 رکعات نماز پڑھی. نصیب والے پڑھتے ہیں، اللہ توفیق سے نوازے. روزانہ بھی پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن موقع تو ایسا ہونا چاہیے. کیا خوشی اتنی کافی ہے کہ آپ 2-4 چکر لگائیں؟ خوشی اتنی کافی ہے کہ آپ اس انداز سے محفلیں سجائیں جو اللہ کی بغاوت اور سرکشی کو ظاہر کرتی ہو؟ اس کو یوں سمجھیے، بیٹا عالم بن جائے، حافظ بن جائے، اور والعیاذ باللہ باپ خوشی کا اظہار کرتا ہو ڈھول پہ رقص کرتے ہوئے، کہیں کسی انداز سے ڈانس کرتے ہوئے جستی ہو. عالم بنا ہے، قاری بنا ہے، حافظ بنا ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. او بھائی ریاست تو بنی ہے لا الہ الا اللہ. اب خوشی کا انداز بھی آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو لا الہ الا اللہ سے جوڑنے والا ہو. آپ کے خوشی کے انداز سے یہ بات جھلکتی ہو. اتنی قربانیوں کے بعد اللہ ذوالجلال نے آزادی جیسی نعمت سے نوازا ہے. آزادی کی خوشی اس انداز سے کیجئے جو آپ کو لا الہ الا اللہ سے جوڑتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے، بیت اللہ کا طواف کیا. کہا چابی کدھر ہے؟ چابی ملی، اندر نماز پڑھی، باہر نکلے، خطبہ ارشاد فرمائے یا معشر قریش ماذا تقولون ماذا تظنون. کیا کہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جو ظلم کرنے والے ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کیا کچھ ہوا تھا، نبی کے یاروں کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، کون سا ظلم تھا جو نہیں کیا تھا. نقول خیرا ونظن خیرا نبی کریم واخ کریم وابن اخ کریم. اچھے کی امید تھی، اچھے کی امید تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإنی اقول كما قال اخی یوسف لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم مطلقا. اس طرح میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بولا تھا، آج میں بھی وہی بولتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم. غلطیاں بھائیوں سے ہوتی، اپنوں سے ہوتی. اب آزادی کے اس موقع پہ اس دن کو مناتے ہوئے اگر اس دن کو اس انداز سے منا لیں
کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا، جس طرح نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بولا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے، رشتہ داری ہے، بڑی قربت کا تعلق ہے، بھائی ہے آپ کا، آپ نہیں بول سکتے لا تثریب علیکم اليوم، غصے کو مٹا دیں، نفرت کو مٹا دیں، اس انداز سے اس آزادی کو ملائیں، وہ اخوت زندہ ہو جائے۔ جس اخوت اور جس محبت کو دیکھ کے میرا اللہ رحمتوں کی برکھا برسا تبسم بوجه اخیک لک صدقہ۔ کوئی لمبی چوڑی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، بھائی کچھ نہیں دے سکتے نہ دیجیے، چہرے کی مسکراہٹ تو دکھا سکتے ہو نا، مسکرا کے اپنے بھائی کو آپ دکھاتے ہو، مسکراہٹ کے ہر زاویوں کو میرا اللہ صدقہ بنا دیتا ہے۔ مسجد میں آتے ہو، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہو، نفرت کو مٹاتے ہو، توفیق رب سے مانگتے ہو، پاؤں سے پاؤں ملانا میرا اللہ درجے بھی بلند فرماتا ہے، جنت میں محل بھی تعمیر فرماتا ہے۔ اللہ کو تو آپ کا ایک دوسرے کے قریب آنا بڑا محبوب ہے۔ پوری کی پوری شریعت یہی تو چاہتی ہے، بھائی بھائی بن جاؤ، نفرتیں مٹا دو، قدورتیں مٹا دو۔ جب وطن ایک ہے، توحید ایک ہے، مسجد ایک ہے، قبلہ و کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے، تو آپس میں دلی طور پر ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير۔ میرا اللہ اپنی نصرت سے نوازتا ہے ان لوگوں کو جنہیں اللہ سلطنت دے، آزادی دے، ریاست دے، وطن دے، اللہ نے دیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز ادا کیجئے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیجئے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیجئے، ونہوا عن المنکر، برائی سے منع کیجئے۔ 4 کام ہے میرا اللہ جن کو سلطنت دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، وطن دیتا ہے، ریاست دیتا ہے، 4 کام اگر وہ کر لیتے ہیں میرا اللہ بلندیاں دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا، آزادی منانے والوں، قوم نوح کا تذکرہ فرمایا۔ آپ قوم نوح کی طرح کبھی بھی اللہ والوں کے خلاف اپنی زبان کو بے لگام نہ کرنا۔ یہ آج کا جاہل ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو تو بڑی تہذیب سے بات کرے، لیکن جب کسی عالم کی بات ہو، اللہ والے کی بات ہو تو ایسے بے لگام ہوتے ہیں، اس کو حیا ہی نہیں آتا جملے کستے ہوئے۔ قوم نوح کا بھی یہی وتیرہ تھا، وہ اپنی زبان کو بے لگام کرتے تھے۔ کس انداز سے؟ میرا اللہ ایسی ضرورت سے محفوظ فرمائے۔ قوم عاد کی طرح متکبر نہ بن جاؤ، اللہ ذوالجلال چھین کے بھی آزماتا ہے، دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ تیرے پاس کوئی ڈیرا، یہ عہدہ، یہ کرسی کوئی نیا نہیں ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ یہ وقت کے فرعون
جب جب بھی آئے ہیں میرا اللہ ان کو عبرت بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں کے خلاف کبھی بھی اس انداز سے اپنے آپ کو پیش نہ کیجیے۔ قوم سمود کا تذکرہ، قوم ابراہیم کا تذکرہ، اکیلے تھے، توحید کی آواز کو بلند کرنے والے، کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اللہ والوں کی مخالفت میں نہیں اترے۔ قوم لوط کا تذکرہ، قوم موسیٰ کا تذکرہ، جہاں کھڑے تھے کہ ہم کیا ٹھہرتے ہیں، ہم سے آگے نہیں چلا جاتا، آپ جاؤ، آپ کا اللہ جائے، جب بات مکمل ہو جائے گی ہمیں بھی بلا لیں۔ اللہ والوں کے یہ انداز نہیں ہوتے، جہاں ضرورت ہو نکلنے کی، اللہ والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی، وہاں کھڑے ہو جائیے۔ میرا اللہ نوازتا ہے۔ ان قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ان قوموں کی جو عادات تھیں، آزادی منانی ہے نا، خوشی منانی ہے، اللہ کے ساتھ عہد کیجئے، ان عادتوں سے خود کو بچائیں گے جن عادتوں کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے ان ساری کی ساری اقوام کو عبرت بنا دیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میرا اللہ سلطنت دے، میرا اللہ حکومت دے، یہ چار کام جو اللہ ذوالجلال نے ذمے لگائے تھے، اقام الصلاۃ، نہ نماز کی پابندی ہے، وآتوا الزکاۃ، نہ زکوٰۃ کی پابندی ہے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نہ دعوت رہی، نہ تبلیغ رہی، نہ نیکی کا حکم رہا، نہ برائی سے منع کرنا رہا، وہ عادتیں جن قوموں کو اللہ ذوالجلال نے عبرت بنایا، وہ ساری کی ساری ان کے اندر آ جائے اور ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑے نہیں اور خود کہیں کہ ہم پرلے درجے کے مسلمان ہیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، عادتیں ہی مسلمان بناتی ہیں، عادتیں ہی کسی کے کفر کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں ان کافروں کو مہلت دیتا ہوں، ثم اخذتهم، پھر جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے فکیف کان نکیر، تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو نماز کا پابند بنائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، نیکی کی توفیق خاص سے نوازے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اگر میں کہوں، ایسے تو امت محمد کے ہر فرد کے لیے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اگر آپ دیکھیں، فرض کریں کہ پاکستانیوں سے خطاب ہے، میرا اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ پاکستان یاد تو کرو، اذ انتم قلیل، تم تعداد میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، ہندو الگ ظلم کرتا تھا، انگریز الگ ظلم کرتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور بھائی تم تو ڈرتے تھے بازار میں نکلتے ہوئے کہیں کوئی ظالم آپ کی عزت کو تار تار نہ کر دے، ہم تو ڈرتے تھے 14 سالہ بچہ کہیں اس کی گردن کو کوئی تن سے جدا نہ کر دے۔ فآواکم، جگہ کس نے دی، ملک کس نے دیا، ورزقکم من الطیبات، تمہاری گرتی معیشت کو سنبھالا کس نے دیا، اللہ ذوالجلال نے۔ مقصد کیا تھا، لعلکم تشکرون، تم اللہ کے شکر گزار بن جاتے، زبان سے بھی شکریہ ادا کرنے والے، عمل سے بھی اس شکر کا اظہار کرنے والے۔ میں اور آپ اس خوشی کو مناتے ہیں، اگر اس اظہار میں اللہ کا شکر غالب آ جائے تو سمجھ لینا واقعتاً اللہ ذوالجلال نے یہ نعمت بھی دی ہے اور اس کے شکر کے اظہار کی بھی نعمت دی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، نعمت تو ہو لیکن وہی نعمت ہمارے لیے آزمائش بن جائے، وبال بن جائے۔ میرا اللہ نصرت فرماتا ہے جب میں اور آپ توحید کو اپنانے والے بن جائیں۔ اسی لیے میرا اللہ فرماتا ہے
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. آپ کو اللہ کی نصرت چاہیے، پریشانوں نہ چھوڑیے. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نماز کی پابندی کرنے والے بن جاؤ. پریشان ہوتے ہو یہ کیا کریں، حالات ایسے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں، آپ اللہ والوں کی معیت میں کھڑے ہو جائیں. اللہ حضرت جلال آپ کو ایسی نصرت سے نوازے گا، ایسی مدد سے نوازے گا، دنیا کی ضرورت نہیں رہے گی. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ جلال اللہ والوں کے ساتھ جہاں ضرورت ہو ہر اعتبار سے کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه.